سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال عز وجل في موضع آخر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع ومشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعل خلف ظهره ساقه إلى النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم میرے معزز محترم سامعین مکرم، سب سے پہلے ہم قرآن کریم کے تعلق سے قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا ہم قرآن کریم پر عمل کر رہے ہیں، آج اس کو سمجھیں گے۔ اور جو قرآن کریم پر عمل نہ کرے تو اس کا کیا انجام ہے، اور جو قرآن کریم پر عمل کرے اور اس کو پڑھے، اس کی تلاوت کرے تو اس کے اللہ کے نزدیک کیا اجر اور مقام ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آئیں گی۔ اور جو انسان اپنے آپ کو فخر و غرور، ظلم و جہالت کی دنیا میں اور یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا ہوں، تو اس کا قرآن نے کیا ایکسرا کھینچا ہے اور اس کی کیا تصویر بتائی ہے کہ تم کیا انسان ہو۔ سب سے پہلے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم اپنا تعارف کرائیے۔ ہم کسی سے پوچھتے ہیں نا اپنا تعارف کراؤ، تو قرآن سے پوچھتے ہیں تم اپنا تعارف کراؤ، تو قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، میں کون ہوں؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے اترا ہوا۔ تنزیل من رب العالمین، آپ کو کون لے کر آیا؟ نزل بہ الروح الامین، جبرائیل امین مجھ کو لے کر آیا، جو تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہے، اللہ کے نزدیک ان کا مقام بلند ہے۔ نزل بہ الروح الامین، کہاں پر لے کر آئے؟ علی قلب، اے قلب محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر اس کا نزول ہوا۔ کس جگہ پر؟ وہذا البلد الامین، بلد مکرم، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں اس کا نزول ہوا۔ کس مہینے میں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کریم کا نزول رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہوا۔ پھر وہ رمضان میں کس خصوصی رات میں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ان راتوں میں جن راتوں کو اللہ نے 1000 مہینے کی عبادت سے افضل بتایا، یعنی لیلۃ القدر میں، جو رمضان کے آخری عشرے میں 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتیں شمار ہیں، ان راتوں میں اس کا نزول ہوا۔ کس زبان میں؟ بلسان عربی مبین، بالکل صاف سلیس واضح عربی زبان ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ آپ قوم کو ڈرائیں اور ان کو سمجھائیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر قرآن کریم کا تعارف آپ نے سنا، اور قرآن کریم کی پارہ نمبر 30 میں ایک سورت ہے جس کو عام طور سے ہم سب لوگ جانتے ہیں، جس کا نام ہے سورۃ الشمس، والشمس وضحاہا۔ اس میں تقریباً 7-8 قسمیں کھا کر اللہ نے ایک بات بتائی ہے اور ہمارے دلوں کو جھنجھوڑا ہے۔ اللہ کو اگرچہ کسی کی بات پر یقین دلانے کے لیے قسم کی ضرورت نہیں ہے، وہ ما وراء البراء ہے، لیکن پھر بھی جس طرح ہم عام طور سے ایک دوسرے کو قسمیں دلاتے ہیں،
اور قسم کے بعد انسان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ بات جو کر رہا ہے یقیناً اس میں دم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الشمس میں 8 قسمیں کھا کر ایک بات بتائی ہے جو یقیناً ہر ایک انسان کو اس کو سننا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانا چاہیے۔ سب سے پہلے اس سورت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ سورۃ الشمس ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ یہ اتنی قسمیں کھا کر ایک بات بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب اسے چمکا دے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی تاریکی قسم جب اسے چھپا لے، والسماء وما بناها، اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، والارض وما طحاها، زمین اور اس کے بچھانے والے کی قسم، ونفس وما سواها، اور انسان کی اور اس کی قسم جس نے اس کے اعضاء کو درست بنایا۔ اتنی قسمیں کھانے کی ضرورت۔ آپ دیکھیے، آسمان کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، دن کی قسم، اس کے نور کی قسم، رات کی قسم، اس کی تاریکی کی قسم، چاند کی قسم، ٹھیک ہے، اور خود انسان تیری قسم، ونفس، اور انسان کی قسم، وما سواها، اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ اب اتنی قسمیں کھا کر ایک بات ارشاد فرمائی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تمہارے اندر خیر کا مادہ بھی رکھا ہے اور شر کا مادہ بھی رکھا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یہ بات کہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی نحوست اور گندگی سے پاک کر لیا وہ کامیاب، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی گندگی سے ناپاک کر لیا وہ ناکام۔ یہ بات اتنی قسمیں کھا کر اب ہم یہ دیکھتے ہیں انسان کے اندر دونوں قسم کے مادے ہیں۔ اگر یہ انسان یقیناً اللہ نے جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا ہے تو اس کا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس کو سب سے بہترین سانچے میں ڈالا ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں۔ لیکن اگر یہ قرآن کو چھوڑ دے اور قرآن پر عمل نہ کرے یا اللہ پر ایمان نہ لائے تو پھر یہ کہاں چلا جاتا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں سے بھی گر جاتے ہیں۔ چوپایا انعام کہتے ہیں 4 پیر والے جانور، اس میں بلی بھی ہے، خنزیر بھی ہے، کتا بھی ہے، اور جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب انعام آتی ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ کہ ایک چوپائے کو اپنے مالک کو پہچاننے کا وہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر اگر آپ دیکھیں کیا نام جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ایسا انسان ہے، کتے کا تک کا لفظ بول دیتے ہیں، تو اس کی وفا اس کو اتنی آتی ہے کہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ لیکن ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہچانتے اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان سے بھی نیچے گر جاتے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے نفس کو گناہوں کی گندگیوں سے کیسے پاک کریں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو اللہ نے، چونکہ یہ باڈی جو ہمیں تیار کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 چیزوں سے مرکب کیا ہے، ایک یہ ہمارا جسم ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے، ٹھیک ہے۔ تو جسم جو ہے اس کو اللہ نے مٹی سے بنایا، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، ان کی توسل سے سب کو انسانوں کو گویا کہ مٹی سے ہی تیار کیا۔ تو مٹی کے اندر گندی جڑی بوٹیاں خود بخود آتی ہیں اور اچھی فصل کسان کو بہت محنت کر کے اگانی پڑتی ہے۔ تو انسان کے اندر دونوں مادے، خیر کا بھی شر کا بھی۔ اب اگر انسان گندے ماحول میں رہے اور اپنے اندر اچھائیوں کو اپنانے کی کوشش نہ کرے تو خود بخود اس کے اندر ماحول کی خرابی کی وجہ سے جھوٹ، غیبت، بے حیائی، سرکشی، عناد اور آپس میں ایک دوسرے کو مار دھاڑ، قتل و غارت کر، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور اگر وہ اپنے آپ پر محنت کرتا ہے، جس طرح کسان 1/3 خرچ کر کر فصل اگاتا ہے اور اس کی گندی جڑی بوٹیوں کو تیزاب سے، کیمیکل سے مار مار کے تب وہ اچھی فصل آتی ہے، اگر کسان اس کو ایسے ہی چھوڑ دے تو پھر اس صورت میں وہ جو اس کی فصل ہے اس کو نہیں ملتی، وہ سب خراب ہو جاتی ہے۔
ٹھیک ہے. جیسے ایک پودا ہوتا ہے اور اس کو باقاعدہ تراشا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے تو اس کی قیمت ہوتی ہے. اور ایک جنگل میں کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو اگر ہم نے اپنے نفس پر محنت کی تو یقیناً اللہ کے نزدیک ہم محبوب بن جاتے ہیں، اور اگر ہم نے اپنے نفس پر محنت نہ کی تو پھر اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، اور اللہ کی نظر میں اس کو حقارت سے اور بالکل وہ اس درجے پر چلا جاتا ہے جس کو بیان سے باہر ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے انسان کے اندر دونوں قسم کے مادے رکھے ہیں، نیکی کا بھی اور بدی کا بھی. تو انسان کو دو چیزوں سے مرکب کیا ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک روح ہے. یہ روح کیا چیز ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. ٹھیک ہے. یہودی علماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 3 سوالات کیے تھے کہ اگر یہ پکے نبی ہیں تو ان تینوں کا جواب دیں گے. ان میں سے ایک یہ اصحاب کہف کون تھے، نمبر 2 ذوالقرنین کون، نمبر 3 یہ روح کیا چیز ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بتایا اصحاب کہف کون تھے. وہ پوری سورہ کہف میں اس کا ذکر ہے. ذوالقرنین کون ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ پر پورا اس کا ذکر ہے. اور پھر روح کیا ہے، اس میں 2 لفظ بولے اور ختم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ روح کے تعلق سے سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، بس وہ میرا اللہ کا امر ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، بس اس سے زیادہ نہ انسان کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں. بس اللہ نے تم کو اتنا ہی علم دیا ہے، اس سے زیادہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اب دیکھیے انسان کی چونکہ باڈی کو زمین سے تیار کیا، مٹی سے بنایا، تو اس کی غذا بھی اللہ نے مٹی سے تیار کی. جتنی بھی آپ چیزیں کھاتے ہیں تو ان میں سب کا تعلق مٹی سے جڑا ہوا ہے. اناج ہے اور دوسری ترکاریاں ہیں، سبزیاں ہیں، یہ سب کی سب مٹی سے تیار ہے. چونکہ آپ کی بدن کو مٹی سے بنایا، اس کی غذا بھی یہاں سے تیار کی. روح کو اللہ نے مٹی سے نہیں بنایا، اس کو اللہ نے آسمان سے اتارا، تو اس کی غذا بھی کہاں سے آنی چاہیے؟ آسمان سے آنی چاہیے. اور آسمان سے آئی وہ کون ہے؟ قرآن کریم. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجسد مضغہ، دیکھو تمہارے بدن کے اندر ایک دل ہے، ایک لوتھڑا ہے گوشت کا. ان صلحت صلح الجسد كله وان فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. اگر یہ بہتر ہے تو پوری باڈی صحیح ہے، اور اگر یہ خراب ہے تو پورا ہی معاملہ خراب ہے، اور وہ کیا ہے؟ دل ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. دیکھو یہ بدن کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح پانی لگنے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وما جلاؤها، اس دل کی صفائی کی کیا شکل ہے؟ بھئی لوہے کو تو بھٹی پر آپ ڈالیے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن یہ دل کو کیا کریں، اس کی کوئی صفائی کی شکل ہے؟ تو قیل یا رسول اللہ وما جلاؤها، اس دل کی صفائی کی کیا شکل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن. اس کی صفائی کیا ہے؟ ایک تو موت کو کثرت سے یاد رکھو، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت. اس سے دل کی دنیا بدلتی ہے اور دل صاف ہوتا ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی نحوست سے پاک کر لیا وہ کامیاب، اور جس نے اس کو گندا کر لیا وہ ناکام ہے. اب ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کیا قرآن کریم کے تعلق سے ہمارا عمل کیسا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو روح کی غذا بنا کر آسمان سے نازل کیا. ٹھیک ہے، چونکہ آسمان سے روح آئی ہے، اور اس کے لیے بھی یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو اللہ کی طرف سے تمہارے دل کی شفا کا ایک علاج اتر چکا ہے. موعظۃ ایک نصیحت نامہ، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم. تمہارے دل کے اندر جو عجیب عجیب کیفیات اور خیالات یہ سب چیز آتی ہیں، ان سب کے لیے شفا قرآن کریم. اور قل بفضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، آپ فرما دیجئے فبذلک فلیفرحوا، اس پر آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم اتار کر ہمیں ایک راہ دکھائی ہے کہ کیسے چلنا ہے، کیسے نہیں چلنا، کیا معاملات ہونے چاہیے، کیسے اخلاق ہونے چاہیے. اب ہمیں سب کچھ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو اگر ہم اپنا ہادی اور رہبر سمجھتے ہیں تو یقیناً کامیابی ہے، اور قرآن کریم کو اگر چھوڑ دیتے ہیں تو ناکامی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے پڑ چکے؟ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، قفل تالا، اقفالها کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ یہ ایک طرح کا ایک ناراضگی کا اظہار۔ قرآن کریم آج دیکھو کیا ہماری کیفیت ہے قرآن کریم کے تعلق سے، وہ طاق میں رکھا ہوا ہے اور پوری سال گزر چکی ہیں، قرآن کریم کی ایک پارہ نہیں پڑھتے۔ جھوٹ کی خبر نیوز پیپر روزانہ کے انسان خرید کر پڑھتا ہے، اور جو اللہ نے وہ خبریں جو بالکل سچی ہیں اور راہبری کے لیے ہیں، ان خبروں کے پڑھنے کے لیے اس کے پاس کوئی تعلق، اس کے پاس نہ وقت ہے اور نہ اس کے پاس ٹائم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی فضیلت کے تعلق سے اس کو ترمذی نے اور دارمی نے نقل کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہا ستکون فتنۃ عظیمہ، ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا من مخرج منہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس فتنے سے بچنے کی کیا شکل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ، اس فتنے سے اور اچانک کی آزمائش سے اور جو آنے والے احوال ہیں ان سے بچنے کی کیا شکل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ، واللہ کی کتاب ہے، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، اس کے اندر تم میں سے پہلے جتنے لوگ گزر چکے ان کی خبریں موجود ہیں، آپ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو درست بنا سکتے ہیں۔ وخبر ما بعدکم، آپ کے بعد جتنی چیزیں ہوں گی ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ وحکم ما بینکم، آپسی جنگ و جدال اور فسادات اگر ہو جائیں تو اس کا فیصلہ بھی اللہ نے قرآن میں اتار دیا ہے۔ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، اور وہ قرآن کریم حق و باطل کو بالکل امتیاز کر دیتا ہے۔ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ نے ویسے ہی نازل کر دی ہے۔ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَسَمَهُ اللَّهُ، جو قرآن کریم کو اپنی اکڑ سے، اپنے انا کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے اور یہ سمجھے گا کوئی قرآن ضروری نہیں ہے، اس کو یاد کرنا بہت سارا وقت کا برباد کرنا ہے۔ قرآن کریم حفظ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت میں تم لگے رہو گے تو کیا ہوگا؟ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو قرآن کریم کو اپنے اکڑ اور عنا کی وجہ سے چھوڑ دے گا، قسمہ اللہ، اللہ اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ ومن ابتغى الهدى في غیرہ اضلہ اللہ، اور جو قرآن کریم سے ہٹ کر کسی کتاب کے اندر اپنی راہبری تلاش کرے گا تو اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ ہماری راہبری کے لیے قرآن کافی ہے، ہماری رہبری کے لیے قرآن موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین، دو باتیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا، گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے۔ ایک ہے کتاب اللہ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ، جب تک ان کو اپناتے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آج ہم گمراہ کیوں ہیں؟ آج ہم در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں؟ کیا قرآن کریم سے ہمارا تعلق بہتر ہے؟ قرآن کریم سے کیا ہمارا تعلق ہونا چاہیے؟ قرآن کریم میں اللہ نے توحید کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ دیکھو کتنے لوگ شرک میں مبتلا ہیں، اللہ پاک نے صاف صاف فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سارا شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اپنے فضل سے۔ اب کتنے لوگ مشرک ہیں اور قرآن میں باقاعدہ بیان کیا گیا ہے، اور کیا کیا گیا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، پارہ نمبر 13، کہ ایمان والوں میں سے اکثر اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ کتنے ایمان والے جو شرک میں مبتلا ہے؟ تو قرآن میں شرک کے بارے میں حرام اور بالکل اتنا خطرناک گناہ کی جس کی معافی نہیں ہے، اس میں کتنے لوگ مبتلا ہیں؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور اسی طرح قرآن نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، انسانیت کا ایک تہائی حصہ اس کے اندر جا رہا ہے، اور شرک کر رہے ہیں انجان پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شرک ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان شرک کرتا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، جس نے شرک کیا یہ اتنا لعنتی انسان ہے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اسے پرندے اچک کر آسمان پر لے کر زمین پر پٹک دے یا ہوائیں اس کو اڑا کر پھینک دے، اتنا خوفناک گناہ ہے شرک۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، یہ اتنا زبردست گناہ ہے، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ،
جس نے شرک کیا اور موت کے وقت سے پہلے توبہ نہ کی اور اسی پر مر گیا تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں، سیدھا کفر پر وہ مرتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمارا عمل یہ ہے قرآن کریم سے، یہاں تک کہ ریا، دکھاوا جسے کہتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ سورہ کہف سب سے آخری آیت ہے، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ جو انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ کے ہاں قیامت میں ملاقات کرے تو فليعمل عملا صالحا، ایک تو وہ عمل نیک کرے اور دوسرا کام کیا کرے، ولا يشرك بعبادة ربه احدا، اپنے رب ذوالجلال کی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہ کرے۔ ایک شرک تو وہ ہے جو کسی پتھر یا کسی مرید یا فقیر یا قبر یا کسی چیز کے سامنے سر جھکائے، اور ایک شرک یہ ہے جو عام طور سے لوگوں میں مبتلا ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم شرک کر رہے ہیں۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اگر تم نے عبادت کرتے وقت شرک کی نیت اپنے اندر پیدا کر لی تو وہ عمل سارا ہی باطل ہو جاتا ہے اور قیامت میں اللہ اسی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کا نہ اجر ہے ہمارے پاس میں روز محشر میں، یا اللہ میں نے تو بڑے حج کیے تھے، یا اللہ میں نے تو قرآن کی بڑی تلاوت کی تھی، یا اللہ میں تو بڑا مقرر تھا، یا اللہ میں تو یہ تھا وہ تھا۔ اللہ کا فرمایا کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو سب تو نے دنیا میں دکھاوے کے لیے کیا، مجاہد کے بارے میں نہیں آتا۔ یعنی 5 بڑے عمل جو عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا عمل ہے ہی نہیں، اور واقعاً ہے بہت بڑا عمل، وہ کون ہے؟ مجاہد۔ کیوں جہاد کیا؟ یا اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ کا فرمایا یہ سب جھوٹ ہے، پکڑو اور روندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو۔ حاجی حج پر بعد میں جائیں گے اور اس سے پہلے وہ میں حج سے آنے کے بعد انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا، اور اس طرح کی شروع سے ہی ٹائٹل پورا حج کا ذکر اور دعوتیں اور سب کچھ ہو بھی آ جاتا ہے، اور حج کر کے آتے ہیں اتنا حج پر خرچ نہیں کرتے جتنے دعوتوں میں لٹاتے ہیں، اور اتنے مطلب حج پر جانے سے اور آنے کے بعد جو خرچ کرتے ہیں اچھے خاصا آدمی کا ایک حج ہو سکتا ہے، اس میں اتنی لمبی دعوتیں کس لیے کر رہے ہو؟ یا اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ کہے گا نہیں یہ میری رضا کے لیے کیا ہوتا تو کوئی خبر ہی نہیں ہے، یہ تو نے لوگوں سے دکھاوے کے لیے لوگ تمہارے نام کے آگے حاجی ہی ڈالیں، حاجی صاحب، ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہو چکا، میرے پاس تیرا کوئی عمل نہیں، جہنم میں ڈالو۔ عالم صاحب ٹاپ نمبر پر سمجھا جاتا ہے دنیا کے اندر، بہت بڑا اعزاز ہے، کیوں علم حاصل کیا؟ تیری رضا کے لیے۔ جھوٹ بولتے ہو، لوگوں میں چرچے ہوں، لوگوں میں علم کی تقسیم ہو، لوگ تمہیں بڑا اونچا سمجھے، اس لیے علم حاصل کیا۔ ہمارے پاس تمہارا کوئی اجر نہیں، سیدھے جہنم میں جاؤ، اوندے منہ گھسیٹو جہنم میں پھینکو۔ مجاہد اور خرچ کرنے والا، صدقہ خیرات، سخاوت کے بادشاہ جن کو کہتے ہیں، یہ بہت بڑے سخی ہیں۔ کس لیے خرچ کیا؟ اللہ تیری رضا کے لیے۔ جھوٹ بولتے ہو، اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ کہیں یہ بڑا داتا ہے، یہ بہت بڑا سخی ہے، یہ بہت بڑا حاتم طائی ہے، یہ کچھ ہو چکا دنیا کے اندر، اب تمہارا ہمارے پاس کچھ نہیں، سیدھے جہنم میں ڈالو۔ ان بندوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، پھر اس کے بعد میں حساب و کتاب۔ بتائیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس شرک کا کوئی مقام نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ علم کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ من علم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها۔ جس نے علم جو اللہ کے لیے حاصل کرنا چاہیے تھا اور وہ کسی اور غرض سے حاصل کیا، مثلا عرضا من الدنیا، دنیا کا کچھ سامان سے حاصل ہو جائے اور اس کی شہرت ہو جائے، اس کی اچھی جاب لگ جائے، پیسہ مل جائے اس کے، لم یجد عرف الجنة یوم القیامة یعنی ریحها، قیامت کے دن جنت و جنت کی خوشبو بھی ایسے انسان پر کھا۔ بتائیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں توحید کا ذکر کر رہا ہے، ہم اس سے بہت دور ہیں۔ نمبر 2، اسلام کی بنیادوں میں توحید ہے، نمبر 2 پر نماز ہے۔ نماز کا کیا حال ہے ہمارے اندر؟ کیا قرآن کریم پر 700 ٹائم نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اتنی مرتبہ نماز کا ذکر کیا ہے؟ پڑھ لیں گے، کل شروع کر دیں گے، اگلے ہفتے سے بس یہ رمضان آ رہا نا، اس کے بعد ایک دم ماشاءاللہ ایک دم صحیح ہو کر کے میں ایک دم بالکل نمازی بن جاؤں گا، اور یہ اب بس شب برات آ رہی ہے، اس سے میں انشاءاللہ توبہ کر لوں گا، اور یہ آ رہا ہے اس جمعے سے میں انشاءاللہ شروع کر دوں گا۔ موت کب آئے گی کچھ پتہ ہے؟ کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمی انسان کے تعلق سے باقاعدہ جنت اور جہنم والوں کا آپس میں باتیں ہوں گی، تو وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، بھئی تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ ماشاءاللہ مسلمان تھے، تو وہ کہیں گے سب سے پہلا جرم کیا بیان کریں گے؟ لم نکن من المصلین، ہم بے نمازی تھے۔ بھئی پہلا جرم کیا بیان کریں گے؟ وہ لم نکن من المصلین، ہم بے نمازی تھے۔ تو نماز کتنا اونچا مقام ہے، کوئی ذکر نہیں۔
دنیا کے اندر اگر کسی کو ہم عزت دیتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، وہاں سے نوٹس آ جائے نا تو فوراً انسان کانپ جاتا ہے. اللہ کی طرف سے 5 مرتبہ اعلان ہو، احکم الحاکمین کی طرف سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا بلند ہو اور ہم اپنے مکانوں میں لیتے رہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ سے پوچھئے، صحابہ فرماتے تھے نماز کے چھوڑنے کے علاوہ ہم کسی عمل کو شرک نہیں کرتے. جس نے نماز چھوڑ دی وہ سیدھا شرک کی طرف چلا گیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کفر کی طرف چلا گیا. کتنی نمازیں پڑھتے ہیں ہم؟ نماز پڑھ لی، ٹال دی، بعد میں پڑھ لیں گے. سنت مؤکدہ نماز میں 12 سنتیں 5 نمازوں میں اتنی امپورٹنٹ ہیں جس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نہیں پڑھتے. تو بھائی قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ قرآن میں جو عمل کے یہ باتیں بتائی گئی کس لیے؟ اسپیچ کے لیے تو نہیں ہے. یہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. قاسم نے کل یہ اشارہ پڑھا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فویل للمصلین کا ذکر سورہ ارایت الذی میں ذکر ہے. یہ مصلین نماز پڑھنے والوں کے لیے وعد بتائیے. کون سے نمازی ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کو وقت پر ٹال دیتے ہیں. کبھی پڑھ لی، من مائے پڑھ دی اور کبھی چھوڑ دی. یہ لوگ ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ بلائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سجدہ کرو. سب کے سب سجدے میں گر جائیں گے جو نمازی ہوں گے، اور جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے ان کی کمروں کو اللہ تخت بنا دیں گے. وہ اٹھ نہ سکیں گے اور سجدہ کرنا چاہیں گے کر نہ سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ ذلیل انسان ہیں، خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ. ان کے سر پر اتنی شرمندگی ہوگی اور ان کی جو ہے ایسی ذلت کا مقام ہوگا وہاں پر. خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا کیوں يدعون الى السجود وهم سالمون. ان کو سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا، اذانیں ہوتی تھی، کان میں آواز آتی تھی. وہم سالمون، حالانکہ ہٹے کٹے جوان تھے، طاقتور تھے، اس کے باوجود یہ مسجد میں نماز پڑھنے جماعت سے نہیں آیا کرتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں پارہ نمبر 29 سورہ قلم کھولیے، اللہ پاک فرما رہے وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. یہ تندرست و توانا تھے، پھر بھی ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ نماز جا کر پڑھیں. ایک روایت ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صاحب. میں آپ کو بتاتا ہوں نماز جماعت کے ساتھ میں کتنی اعلیٰ درجے کی چیز ہے اور ہم اس کو کتنا ہلکے میں لیتے ہیں. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں. اللہ کے رسول کے پاس آ رہے یا رسول اللہ ضریب البصر، یا اللہ میرے آنکھوں سے نظر آتا نہیں، میں نابینا انسان، تو کیا میں نماز گھر پہ پڑھ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول فرمایا هل تسمعون النداء، کیا آپ کی آواز آتی کانوں میں؟ اذان کی آواز آتی ہے یا رسول اللہ آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا آپ کو مسجد میں ہی جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آنا. نمبر 2 یا رسول اللہ میں آنکھوں سے نابینا، پہلا عذر. نمبر 2 یا رسول اللہ میں بوڑھا انسان ہوں، ہڈیاں کمزور ہیں، مسجد تک جانے کے لیے انسان کو طاقت چاہیے، وہ میرے پاس نہیں ہے، میں کمزور انسان ہوں، کیا میں اب نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں، آپ کو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا ہے. یا رسول اللہ میرا گھر مسجد سے دور، میں نابینا انسان، میں بوڑھا انسان، اور میرا جو گھر ہے وہ حجر پتھر والا، شعب جنگل درندے جس پر رہتے ہیں، ایسی جگہ سے میں نکل کر آتا ہوں، ہو سکتا ہے میں نماز کے لیے نکلوں اور مجھے کوئی جانور مجھ پر حملہ کر دے، کہ یا رسول اللہ کیا میں گھر پہ آپ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا آپ کی کانوں میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے؟ یا رسول اللہ آتی ہے. جماعت سے نماز پڑھ کر مسجد میں آنا ہے. یا رسول اللہ میرا گھر مسجد سے دور، میں نابینا انسان، مجھ میں طاقت نہیں، لانے والا کوئی نہیں، راستہ پر خطر، جھاڑی دار راستہ، ٹھیک ہے، اور اس سے میں آتا ہوں، یا رسول اللہ اجازت ہو میں گھر پہ پڑھ لیا کروں؟ اجازت نہیں. اب کون سا عذر لے کر آئیں گے آپ ساتھ ہوا کہ یوں کہیں یا اللہ میں یوں کرتا تھا؟ کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے. تو قیامت کے دن پیش کر سکتے ہیں. زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ تیر و تلوار کے نیچے بھی سجدے کیے جاتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے تیر و تلوار کے سایوں میں سجدے کیے ہیں، سجدے نہیں چھوڑے ہیں. اتنی پر خطر وقت میں بھی اللہ کو یاد رکھا ہے، اور یہاں اے سی کے بیڈ روم میں بیٹھے رہیں گے اور بہت اعلیٰ درجے کا سکون اللہ نے دیا ہوا ہے، اس کے باوجود نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جائیں گے اور کہتے ہیں ماشاءاللہ ہم بہت اچھے دیندار ہیں اور بہت اچھے قرآن کے ماننے والے ہیں.
من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. الصلاۃ عماد الدین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین کا ستون ہے. اس ستون کے ساتھ میں ہمارا کیا حال ہے؟ ہر ایک انسان اپنے اندر تجزیہ کر سکتا ہے. روزہ، زکات. اگر مسلمان صرف زکات پر آ جائیں، قرآن کریم نے باقاعدہ اس کا ذکر کیا، صرف زکات پر آ جائیں تو ایک مسلمان کی تہائی آبادی جو بالکل خط سطح، بالکل غربت کے نیچے جا رہی ہے، اس پر ہمارا بہت بڑا عمل ہو سکتا ہے. اور اللہ کی رضا کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کا کتنا اونچا مقام ہے، لیکن نہیں کریں. اکثر دیتے نہیں ہیں، جو دیتے ہیں وہ حساب سے نہیں دیتے ہیں، جو دیتے بھی حساب سے وہ پہنچاتے نہیں جہاں پہنچنی چاہیے. تو بس یہی دے کر کے کچھ تھوڑا بہت حساب سے اپنے لگا کر کے دے دیتے ہیں، زکات ادا نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے نبی سے اللہ پاک نے قرآن کریم پارہ نمبر 10 میں باقاعدہ سورہ برات میں اظہار فرمایا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم. نہیں جانتے تم قیامت کے دن اگر جو ہم نے مال دیا اس کا واجب حق تم نے نہیں نکالا تو قیامت کے دن جہنم کی خوفناک آگ پر اس مال کو تپایا جائے گا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم. تمہاری پیشانی، تمہارے پہلو، تمہاری پیٹھ کو داغا جائے گا اور کیا کہا جائے گا؟ هذا ما كنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ وہ زیور ہیں، یہ وہ سونا چاندی کے ڈھیر ہیں، یہ وہ بینک میں رکھے ہوئے پیسے ہیں، یہ وہ مال و دولت اور تجوریاں ہیں جس پر تم پر زکات فرض تھی تم نے نہیں نکالی اور غریب تڑپتے رہے. آج اس کی مزہ، اس کی سزا چکھیے. قرآن کریم میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے. اسی طرح سود کا کاروبار کتنے ٹاپ پر چل رہا ہے. ایک وقت آئے گا کہ ہر بندہ سود میں کہیں نہ کہیں سے ملوث ہوگا. یہ میرا اس طرح پیسہ آتا ہے، میں نے وہاں انویسٹ کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا، وہ تو جائز ہے، یہ فلاں. شیطان کے چور راستے، شیطان کے وہ راستے جہاں سے وہ وہاں سے وار کرتا ہے جہاں سے انسان کو تصور بھی نہیں ہو سکتا. شیطان نے خود کہا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. ایسے چوپڑی مار کر بیٹھ جاؤں گا یہ سیدھے راستہ بھول ہی جائیں گے. لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے وار کروں گا، کبھی آگے پیچھے سے. اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. تو دیکھ لینا ان میں سے اکثر ہی ناشکرے ہوں. اور اللہ نے قرآن میں باقاعدہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. شیطان نے اپنا کیا ہوا سچ کر دکھایا. فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. سارے کے سارے اسی کی اتباع کرتے ہیں الا فریقا. ہاں کچھ ہے نیک بندے. تو یہ ہمارا حال زکات کے تعلق سے ہے. سود انتہائی ظلم عظیم، اپنی ماں کے ساتھ کالا منہ کرنے کے بدترین جرم میں یہ ہے جس نے ایک لقمہ کھا لیا 40 دن تک نماز کی مقبولیت سے محروم ہو جاتا ہے. اور پھر کہتے ہیں نماز قبول، دعائیں نہیں قبول ہو رہی، بہت پریشانیاں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، اٹیک ہو رہے ہیں، تو کیا دعا قبول ہوگی؟ اللہ کے رسول کا بالکل صاف صاف فیصلہ ہے. تمہارا بدن اس میں جو لقمہ جاتا ہے حلال ہے یا حرام ہے. حرام ہے تو ایک بالش تمہارے سر سے اوپر آپ کی دعا نہیں جا سکتی. اور باقاعدہ سودی لین دین اور کاروبار، اور عام طور سے کسی بھی نہ کسی طریقے سے ہم اس میں اگر ملوث ہیں یا ہم نے کہیں بھی اس کا انٹرسٹ یا کوئی پیسہ ہم نے ہمارے اوپر آ رہا ہے یا ہم خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ پاک نے اتنی سخت بات قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے کہ اگر اس کو کوئی سن لے تو انسان کے رونگٹے کانپ جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرمانے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کسی گناہ کی وجہ سے ایسے الفاظ نہیں بولے. بس سود کے بارے میں کیا بولا؟ یا تو اس کام کو کرنا چھوڑ دو، اور اگر یہ نہیں چھوڑ دے تو پھر تیار رہو، اللہ اس کا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ سود کا حال ہے. اور مسلمانوں میں سے اکثر یہ سود لیتے ہیں اور اکثر یہ سود پر کاروبار کر رہے ہیں. جس کو اللہ پاک تھوڑی کشادگی دے دے وہ سود پر دینا شروع کر دیتا ہے. یہ ہے جھوٹ، ایک بہت بڑا گناہ جو عام طور سے چل رہا ہے. وہ باقاعدہ قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. جو انسان جھوٹ بولتا ہے، ناشکرا ہے، اللہ اسے کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا. وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور جھوٹ ہماری عادت ہے تو خود اپنی زبانی ہم پر لعنت برس رہی ہوتی ہے. جھوٹ اور غیبت. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. تم غیبتیں کرتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تم اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. کوئی نہیں چاہتا نا، تو پھر بھی ہم غیبتوں میں ملوث ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تمسخر، ایک دوسرے کا مذاق. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم. نہ کوئی مرد کسی مرد پر ہنسے، نہ کوئی عورت کسی عورت پر ہنسے. ہو سکتا ہے جن پر ہنسا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہے، لیکن ایک دوسرے کو تحقیق کرتے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کو پتہ ہے
تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو، چاہے وہ رنگ میں، چاہے وہ نسل میں، چاہے خاندان میں، چاہے کسی بھی لائن سے وہ کمتر ہو، لیکن اللہ کے نزدیک کمتر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس میں ایک شخص کا گزر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں بتاؤ یہ کیسا ہے؟ یا رسول اللہ بہت اونچے خاندان کا ہے، شریف النفس ہے، گواہی کے لیے اگر یہ آمادہ کرے لوگوں کو تو ایک دم لوگ گواہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں، کسی کے ہاں رشتے کا پیغام بھیجے تو لوگ ایک دم لبیک کہیں، یہ تو ایسا انسان ایک طرح سمپل میں کدھر سے گزرا، کیا ہے یہ، کون ہے؟ یا رسول اللہ سیدھا سا آدمی ہے، اس کے لیے تو کوئی گواہ دینے کے لیے تیار نہ ہو، رشتے کا پیغام بھیجے تو ویسے ہی ٹھکرا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا اس جیسے سے جو پہلا گزرا ہے پوری کائنات بھر جائے تب بھی یہ ایک ان کے مقابلے میں بہتر ہے۔ اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جھوٹ، غیبت، بہتان، اس کی بات کل اور پرسوں بھی ہوئی ہے، یہ قرآن کریم میں باقاعدہ ذکر ہے۔ ایک دوسرے پر ذرہ برابر بھی زبان چلانے میں کیا جاتا ہے، ایک منٹ میں بہتان لگا دیتے ہیں تحقیق کے بغیر۔ آپ کے پاس کوئی چیز ہے فتبینوا، اس کی تحقیق کیا کرو، لیکن اس کے بعد میں ما فعلتم نادمین، ہوتا کیا ہے جب کوئی انسان کسی کو بغیر تحقیق کے کوئی جھوٹا الزام لگا دیتا ہے تو اپنے کیے پہ شرمندگی اٹھانا پڑتا ہے اس کو، لیکن اس کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حیا کے تعلق سے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کا ذکر آیا، یہ قرآن میں ہے، اس کے ہمارا اس آیت پر کوئی عمل ہے، کچھ بہت کم ہے، کچھ کرتے ہیں۔ قل للمؤمنات، اور تو الگ سے کہا گیا، اس پہ کچھ عمل ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے یا اللہ پاک نے خود نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو حکم فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو اور ایمان والی عورتوں کو کہہ دیجئے جب باہر نکلے تو اپنے اوپر ایک جلباب، ایک چادر ہوتی ہے، اس کو ڈال کر نکلے۔ اس میں کتنی عورتیں عمل کرتی ہیں یہ سب کچھ جان لیجیے۔ عورتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ بیعت لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں ذکر کیا باقاعدہ، کیا بیعت لی؟ یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ، سب سے پہلی بیعت یہ کرو مجھ سے، اللہ کے رسول بیعت لیتے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اللہ یشرکن باللہ، مجھ سے بیعت لو کہ تم میں سے کوئی شرک نہیں کرے گی، اللہ یشرکن باللہ ولا یزنین، کوئی تم میں سے زنا نہیں کرے گی، ولا یقتلن اولادہن، اور کوئی اپنے بچے کو قتل نہیں کرے گی، چاہے وہ جنین میں ہو، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے عام طور سے وہ پیٹ کے اندر ہی ختم کر دیا جاتا ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم، یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور کوئی بہتان نہیں گھڑو گی، ٹھیک ہے، جو تمہارے آگے سے یا تمہاری شرمگاہوں کے تعلق سے گھڑ کر وہ کسی کی طرف منسوب کر دیا جائے، یہ بھی نہیں کرو گے۔ ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معروف باتیں ہیں ان پر کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرو گے، جو اللہ پاک کا دین ہے اس کی کبھی نافرمانی نہیں کرو گے۔ اس پر اللہ کے رسول نے عورتوں سے بیعت لی، تو اب یہی سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول نے ہم سے بھی بیعت لی، پوری امت سے بیعت لی کہ دیکھو یہ کام مت کرو، لیکن کتنی عورتیں اس میں ہیں اللہ ہی معلوم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو اسی طرح انصاف کے تعلق سے قرآن کریم میں باقاعدہ اتنا زور دیا گیا، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، دیکھو اللہ کے لیے جب کوئی بات کہنے کا موقع آ جائے تو ایک دم سیدھی سچی بات کہا، طرفداری نہیں ہونی چاہیے۔ ولو علی انفسکم، کبھی کبھی گواہی اپنے خلاف بھی پڑ جاتی ہے، تو ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، سب سے قریب والدین ہوتے ہیں، خود اپنی ذات ہوتی ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، کبھی ان کو بچانے کے چکر میں تم جھوٹ بول دو، جھوٹی گواہی دے دو، اللہ کو یہ بات بالکل ناپسند ہے۔ اب الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیر فاللہ اولی بہما، انصاف کے تعلق سے کیا حال ہے ہمارا؟ ہر ایک انسان اپنی طرفداری میں جاتا ہے، انصاف کی بات کہنے کے لیے تیار ہی نہیں، کوئی انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو الٹے اس کے خلاف پڑ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا تعلق قرآن کریم کا ہے اور ہم اس طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کسی کا ساتھ دو تو نیکی میں ساتھ دو، برائی میں کسی کا ساتھ نہیں دینا۔ کیا اس بات پر ہمارا عمل ہے؟ قرآن کریم کی اس آیت پر عمل ہے؟ کیا ہم کسی کا نیکی میں ہیلپ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اس کی صلاح کرتے ہیں، یا گناہوں میں کسی کا تعاون کرتے ہیں؟ ہر ایک انسان اپنے اندر جھانک سکتا ہے۔ اب ان ساری باتوں کو اگر ہمارے اندر ہیں اور ہم یوں کہیں جی ہم تو قرآن پر بہت اچھی طریقے سے عمل کرتے ہیں، تو یقیناً یہ سوائے دھوکے اور خسارے کے کچھ نہیں ہے۔ انسانوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کا ایک ایکسرا کیا ہے کہ تم کیا ہو، تمہاری کیفیت کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے۔ تو انسانوں کو اللہ پاک نے 6 لفظ بولے ہیں باقاعدہ، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان انتہائی ناشکرا، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان ہے ہی جھگڑالو، أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بہت بڑا جھگڑالو، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ آپس سے باہر ہو جاتا ہے۔
وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان اعلیٰ درجے کا ظالم بھی ہے اور اعلیٰ درجے کا جاہل بھی ہے۔ ظالم کس معنی کا کہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر ظلم پر آ جاتا ہے، اور جاہل اس معنی کا کہ اس کی تحقیق بھی نہیں کرتا، جاہل بھی ہے اور ظالم بھی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا، ہم تھوڑا سا اسے عزت دے دیں تو پھر دیکھو کتنا شیخی بھگاتا ہے، تھوڑا سا کھینچ لیں تو ایک دم نا امید ہوتا ہے، فیئوس القنوط، نا امید ہو بیٹھتا ہے۔ وکان الانسان قطورا، نا شکرا، نا امید یہ انسان ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کی۔ ان الانسان لفرح فخور، انتہائی اکڑ والا، اترانے والا اور اپنی لمبی لمبی شیخی بکھانے والا۔ ان الانسان لظلوم کفار، انتہا درجے کا ناشکرا۔ یہ سب اللہ نے قرآن کریم میں ہم سب کے تعلق سے بات بولی۔ جو انسان ظالم بھی ہو، جو انسان جاہل بھی ہو، جو انسان جلد باز بھی ہو، جو انسان بخیل بھی ہو، جو انسان ناشکرا بھی ہو، جو انسان حد سے پار ہونے والا ہو، جو انسان جھگڑالو ہو، تو کیا وہ انسان اللہ کا محبوب بندہ بنے گا؟ کب بنے گا؟ جب ان ساری چیزوں کو جو اللہ پاک نے ذکر کیے ہیں ان سے بچے گا اور جس کی تعلیم دی ہے ان پر عمل کرے گا۔ اب میں آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم کے تعلق سے بات ارشاد فرمائی ہے کہ اب اگر قرآن کریم پر انسان عمل کرے، القرآن حجت لک او علیک، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ قرآن یا تو تمہارے خلاف آئے گا یا قرآن تمہارے مطابق آئے گا۔ اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ قرآن کو اپنے خلاف بنانا ہے قیامت میں اللہ کے ہاں یا اپنے موافق بنانا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے باقاعدہ ذکر کیا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، روز محشر ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ یہ میری وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کریم کو بالکل چھوڑ دیا۔ اگر ہم اس لائن میں آ گئے تو کیا مقام ہوگا روز محشر؟ وقال الرسول ان ربی ان قومی، قیامت کے لیے اللہ کے رسول کا گلہ موجود ہے، روز محشر میں کہیں گے اللہ یہ میری وہ قوم ہے اتخذوا هذا القرآن مهجورا، انہوں نے قرآن کریم کو کوئی ویلیو نہیں دی، بالکل اس میں جھوٹ کے بارے میں آیا ہوگا لیکن ہم ٹھیک ہے سب چلتا ہے، مارکیٹ میں سب چیز کی ڈیمانڈ ہے، سب چلتا ہے، لہذا ہم تو اس پہ قرآن کریم پر کیا کہا گیا کو عمل کرنا چاہیے اس پر کوئی دور دور تک بھی اس کا تصور نہیں ہے۔ تو اب اگر قرآن کریم پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں قیامت کے دن اس لائن میں ہمیں نہ لے آئے کہ روز محشر میں ہمیں اللہ کے رسول کہہ رہے ہوں یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے القرآن حجت لک او علیک، یا تو قرآن تیرے خلاف آئے گا یا تیرے مطابق آئے گا۔ اگر قرآن کریم ہمارے خلاف آ گیا اور اس نے یوں کہا یا اللہ ان سے پوچھو، میں موجود تھا، ان سے پوچھو انہوں نے میرا کیا حق ادا کیا، تو کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے القرآن شافع و مشفع وماحل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنه ومن جعل خلف ظهره ساقه الى النار، جس نے قرآن کریم کی حق ادا کیا اور اس پر عمل کیا تو یقین وہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا، اور جس نے اس کو پس پش ڈال دیا اور اس پر عمل بھی نہیں کیا اور اس کی تعلیم بھی نہیں دی، اس کی تبلیغ بھی نہیں کی، اس کی اشاعت بھی نہیں کی، خود اس کی زینت سے اپنے آپ کو نہیں نوازا، تو سمجھ لو کہ قیامت کے دن وہ اس کے خلاف ہے۔ اب قرآن کریم کی کچھ باتیں ہمارے ذہن میں آنی چاہیے، اور یہ قرآن کریم کی جو موٹے موٹے ٹاپک ہیں، وصیت کا ٹاپک ہے، عام طور سے بہنوں کے بارے میں بہت زیادہ ہمارے یہاں حق تلفی ہے، اور ہمارے ہندوستان کے اندر بھی خاص طور سے اس چیز کی نوبت آئی کہ بتائیے کہ کیا نام اسلام عورت کو حقوق نہیں دیتا ہے، حالانکہ قرآن کریم میں اتنی تفصیل کے ساتھ کوئی مسئلہ ذکر نہیں کیا جتنی تفصیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فراست کا ذکر کیا ہے کہ بہن کو کتنا ملے گا، بھائی کو کتنا ملے گا، شوہر کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، 3 بھائی ہوں 2 بیٹے ہوں یہ کیا ہو، تو سب کی تفصیل قرآن کریم میں، حالانکہ نماز کا بھی ذکر ہے، روزے کا بھی ذکر ہے، اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، تفصیل سے کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے وضو کا ذکر کیا، چہرہ دھو، ہاتھ دھو اور سر کا مسح کرو، پیر دھو ہو گیا وضو، سمجھ آ رہا ہے؟ یہ فرائض ذکر کیے ہیں، اسی طریقے سے اور دوسرے ذکر ہیں تفصیل سے نہیں، لیکن جب وصیت کے بارے میں پورا ایک چیپٹر پوری تفصیل کے ساتھ پارہ نمبر 4 میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور جب اس کو مسئلے کو شروع کیا نا تو چھوڑا نہیں، پورے تفصیل کے ساتھ بتایا تاکہ کہیں کسی پر عورت پر ظلم نہ ہو جائے۔ کیا ہمارا اس کے بارے میں کچھ عمل ہے؟ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو قیامت کے دن کہیں اس لائن میں ہم نہ آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ ارشاد فرمایا
جو قرآن کریم پر عمل کرتا ہے، اور اس قرآن کریم کا حق پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے۔ سب سے پہلا اسٹیپ، سب سے پہلی بنیاد کہ قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ۔ صحیح تلفظ کیا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے باقاعدہ یہ تجوید جو ہے ایک زینت ہے، ایک خوبصورتی ہے۔ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، خوبصورتی، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے ٹوپا لگایا ہوا ہے، یہاں لگایا ہوا ہے، اس کو میں تھوڑا نیچے کر لوں، آنکھیں بند کر لوں تو زینت بنے گی؟ نہیں۔ زینت کیا ہے کہ اس چیز کو وہاں پر رکھیے جہاں اس کے رکھنے کا مقام ہے تو اچھی لگتی ہے۔ تو قرآن کریم کے الفاظ جہاں سے نکلنے چاہیے وہیں سے نکالیں گے تو حق ادا ہوگا۔ تو قرآن کریم کا سب سے پہلا حق کہ قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے۔ پروننسیشن بہت بہتر ہونا چاہیے۔ تا، سین، صاد، ضاد، عین، قاف کیسے نکلنی چاہیے؟ ہم میں سے بہت سی بچیوں کا اور بہت سے بھائیوں کا قرآن اس حد تک نیچے ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن میں صحیح پڑھ بھی رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا۔ میتھ کا مسئلہ آ جائے، فزکس، کیمسٹری اور دوسری جتنے ٹاپک ہیں ان کا مسئلہ آ جائے تو ہم ایک دوسرے سے ہیلپ کرتے، پوچھتے ہیں، سر مجھے یہ نہیں آتا، مجھے بتائیے کیا ہے، سیکھتے بھی ہیں۔ کبھی کسی سے یہ پوچھا کہ ذرا میری انا اعطینا سنی، اس کو بھی انا اعطینا کرتے رہتے ہیں۔ انا اعطینا میری سنیے، اعطینا بھی آتینا، وہ انا اعطینا کل کوثر بھی نہیں آتی۔ قل واللہ احد پڑھ رہے ہیں، داڑھی سفید ہے، بہت لمبا ٹائم ہو گیا، قل واللہ احد کا تلفظ صحیح نہیں ہے۔ انعمتو کہہ رہے ہیں یا انعمتا کہہ رہے ہیں، اس کا تلفظ ہی صحیح نہیں ہے، جبکہ انعمتو کہنے پر معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ لیکن میں انجانے میں یہ پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ رہی ہوں اور مجھے بالکل بھی فرق نہیں ہے، الحمدللہ میں تو اسلام مشن میں ہوں۔ ہمیں اللہ نے اتنا بہترین موقع دیا ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کو جن عورتوں پہ ماشاءاللہ اچھا پڑھنا آتا ہے تو ان سے ایک مرتبہ اپنی نماز سیکھیں اور ان سے کہیں کہ جب میں قرآن کریم میں جو تصورتیں آنکھوں سے میں پڑھتی ہوں نماز میں، ایک مرتبہ اس کو سن لیجیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں انجانے میں کچھ ایسی غلطی کر رہی ہوں جس کی وجہ سے معنی بدل رہے ہوں، اور جب معنی بدل رہے تو نماز کم ہو رہی ہے، سمجھا رہا نا؟ تو قرآن کریم کو سب سے پہلا حق اس کو صحیح تلفظ سے پڑھا جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو اس کو حفظ یاد کیا جائے۔ اور باقاعدہ 150 احادیث میرے پاس میں قرآن کریم کے حفظ کے تعلق سے موجود ہیں۔ ان 150 احادیث میں سے صرف 15 حدیثیں ایسی ہیں جس کو علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، اور کچھ کو ان میں سے گھڑی ہوئی قرار دیا گیا ہے۔ ان سے ہٹ کر باقی جتنی حدیثیں ہیں ان کو حسن یا حسن لغیرہ یا پھر صحیح حدیث قرار دیا گیا، ان کے تعلق سے جو حافظ قرآن کے تعلق سے اللہ کے رسول نے باقاعدہ بیان کیا۔ میرا اکثر جب بھی کبھی پروگرام ہوتا ہے حفظ قرآن کے تعلق سے تو میں ان احادیث کو باقاعدہ ذکر کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حفظ قرآن کے تعلق سے بھی آمادہ کیا ہے، صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے اور اس کو باقاعدہ حفظ یاد کر لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو حفظ یاد کرے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، جب بچہ حفظ یاد کر لیتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے قرآن کریم سے، اسے بار بار کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ فلاں پارے میں فلاں آیت میں اللہ کا یہ ذکر ہے، عمل کرنے میں انشاءاللہ توفیق جلدی مل جائے گی۔ باقی اگر نہیں معلوم ہے تو اسے پہلے تلاش کرو، پھر پوچھو، پھر اس کے بعد میں۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ تلفظ سے پڑھا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو اس کا حفظ کیا جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ سب سے جو ہے کہ جیسے ہم نے پڑھا ہے تو ہم کوشش کریں ہم دوسروں کو پڑھائیں۔ باقاعدہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے اور اکثر ساری کتابوں میں یہ بات ہے، یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین میرے نزدیک وہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ تو الحمدللہ میں حافظ ہوں تو میں آپ کو پڑھاؤں، آپ حافظہ ہیں، آپ دوسروں کو پڑھائیں تاکہ وہ بچے حفظ کریں، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا حق یہ ہے قرآن کریم کا کہ ہم دوسروں کو پڑھائیں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی اشاعت کریں، جتنا بھی ہو سکے، جہاں بھی بولیں قرآن بولیں، اللہ کے رسول کے فرمانات بولیں، جتنا بھی ہو سکے اللہ کی بات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاری ہوئی اور اللہ کی آیتیں 6666 آیتیں ہدایت اور رہبری کے لیے کافی ہیں، ان کو بولیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی 23 سالہ زندگی بہت کافی ہے ہمارے لیے، ان کو زیادہ سے زیادہ بولا جائے، صحابہ کرام کے تذکرے کیے جائیں تاکہ ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو، یہ کیا جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم خود بخود اس پر عمل بھی کریں، صرف یہ نہیں ہے کہ صرف دوسروں کو پڑھا رہے ہیں لیکن خود عمل نہیں ہے، تو ساری بات عمل پر ہے، اگر عمل ہی نہیں ہے تو سارا عمل ہی باطل ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ، اللهم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک
يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم نے قرآن کریم کے تعلق سے یا اللہ کچھ باتیں بولی ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو ہم پر قرآن کریم کے حقوق موجود ہیں ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. آج اگر قرآن کریم کو ہم نے اسی طریقے پر چھوڑے رکھا اور اس کی طرف توجہ نہ دی تو ذلت اور خسارے کی جس غار میں آج امت مسلمہ پڑی ہوئی ہے، یا اللہ اس سے بھی زیادہ ذلت اور کیا ہو سکتی ہے. یا اللہ اس وقت سے پہلے ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں قرآن کریم ہمارے لیے ہادی و رہبر ہے، اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اس کی نشر و اشاعت کی، اس کی آگے پڑھنے پڑھانے کی اور اس کی تبلیغ کی یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے سب مریض اور بیمار ہیں، کوئی روحانی کوئی جسمانی، سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری شمع میں ہیں ان کے برادر یا اللہ وینٹیلیٹر پر ہیں، ان کی طبیعت زیادہ خراب، یا اللہ ان کو بھی شفا کل عاجل مستمر و دائمہ نصیب فرما. یا اللہ ہم تمام کے تمام جتنے یہاں پر حاضرین ہیں تمام کو قرآن کریم کے تعلق سے بیدار رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ جیسی بھی یہاں محنت ہمارے اسلامک مشن اسکول میں قرآن کریم کے تعلق سے ہو رہی ہے، یا اللہ ہم نے اس کا ایک قطرہ بھی ابھی تک ادا نہیں کیا ہے. یا اللہ کو ہم شوق و جذبے کے ساتھ زیادہ زیادہ اس پر محنت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اسکول کی نظر بد سے، شیطانی وساوس سے اللہ حفاظت فرما. اس میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کی حفاظت فرما، اس کے مینجمنٹ اور یہاں کے جو پرنسپل ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کی ان کی اللہ مدد فرما. یا اللہ پوری دنیا کی جہاں بھی اسلام اور تبلیغ کا کام ہوتا ہے سب کی اس پر نظریں ہوتی ہیں. یا اللہ تو ہی اس کی حفاظت کرنے والا، تیرے سوا کوئی نہیں. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہر جانب سے حفاظت فرما. ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جتنے خیر کے لین سے دعا مانگی ہے یا اللہ ان میں ہمارا حصہ شامل فرما. جتنے شرور سے پناہ چاہیے یا اللہ ان تمام سے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. Lagi